السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سبھی کو اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں آپ تمامی احباب کا بالعموم اور اہل خانہ کا بالخصوص اور پھر ہمارے انتہائی کرم فرما قبلہ قاری غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محبت کی وجہ سے مجھے آج کی محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اس انتہائی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے علمی، عملی، فکری اور تربیتی باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور جامع ترین انداز میں اسے بیان کیا جائے. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے گزارشات کو سننا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبھی ایک دفعہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پورے کا پورا اسلام ہے کیا. تو اس پر علماء نے، اولیاء نے، عرفاء نے لکھا ہے کہ 5 باتیں اتنی قیمتی باتیں ہیں، پورے کے پورے دین کا نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں اور گر کی باتیں ہیں، اور پورے کا پورا دین ان 5 باتوں کی وضاحت پر مبنی ہے. پہلے نمبر پہ عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اخلاقیات ہیں، چوتھے نمبر پہ روحانیت ہے، اور 5ویں نمبر پہ تبلیغ دین ہے. اب یہ 5 باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ آپ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی کسی آیت کو بھی خود پڑھیں یا آپ سنیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں آپ خود پڑھیں یا سنیں، تو آپ جب غور فرمائیں گے تو یا اس میں عقیدے کی بات ہوگی، یا عبادات کے حوالے سے بات ہوگی، یا اخلاقیات کا ذکر ہوگا، یا روحانیت کی بات ہوگی، یا پھر دعوت و تبلیغ کا ذکر ہوگا. اللہ اکبر.
اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ 5 باتیں لازم و ملزوم ہیں. کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم کیا ہوتی ہیں کہ ایک ہے اور دوسری نہیں ہے تو پھر وہ پہلی بھی نہیں ہوتی، اور دوسری ہے پہلی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں دوسری بھی نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیں کہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ دن اور رات. دن اور دن ہے تو پھر رات ہوگی، اگر دن نہیں ہے تو پھر رات بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک جملہ ہم بولتے ہیں صبح اور شام. صبح ہے تو پھر شام ہوگی، اگر صبح ہی نہیں ہے تو پھر شام نہیں ہوگی. اس کو اور زیادہ سادے لفظوں میں آپ جو ہے وہ اس انداز میں سمجھیں کہ زندگی اور موت. زندگی اور زندگی ہے تو پھر موت ہوگی، اگر زندگی ہی نہیں ہے تو پھر موت نہیں ہوگی. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یہ 5 باتیں دین کا خلاصہ ہیں، دین کا نچوڑ ہیں، گر کی باتیں ہیں، قیمتی باتیں ہیں. اگر پہلی ہے باقی 4 نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں وہ پہلی بھی نہیں ہے. اگر 2 ہیں اور 3 نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں 2 بھی نہیں ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ 4 ہیں اور 5ویں نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں ممکن ہے اللہ رب العزت ان 4 باتوں کو بھی رد فرما دے. اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ 5 باتیں دنیا میں پل صراط کی طرح ہیں. کیا ہے؟ پل صراط کی طرح. آپ نے پل صراط کی تعریف سنی ہوگی کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنی ہوئی ہے جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے. قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. جہنم پہ پل ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے وہ تیز ہے، اور ہر شخص نے اس پل سے گزر کے جنت میں جانا ہے. اب دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں بنتی اور نہ کوئی ہے آپ نے دنیا میں پل سن رکھی کہ وہ بال سے باریک ہو تلوار سے تیز ہو؟ نہیں ہے. تو ہم بندوں کا یہ سوال ہے، اے مالک و مولا، جہنم کے اوپر تو نے بنائی ہے پل، اور اتنی سخت پل بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص نے گزر کے جنت میں جانا ہے تو اسی سے ہی گزرنا پڑے گا. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، تو کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو دنیا میں مثال موجود ہے. اے مالک کون سی مثال ہے؟ اب علماء نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رسوں پہ جو ہے وہ چلتے ہیں. رسوں پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ وہ ایک دن میں نہیں چل لیتے بلکہ پریکٹس کرتے ہیں، کئی بار گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ پھر رسوں پہ چلنے کی ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو وہ جو جہنم کے اوپر پل بنی ہے اس پہ چلنا چاہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 5 باتیں اس کو اور زیادہ سادے لفظوں میں اگر کہیں تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پل صراط کی طرح بنا دیا. جو بندہ دنیا میں آقا کریم علیہ السلام کی شریعت پہ چل لے گا، کیا مطلب اس پل پہ چل لے گا تو وہ اس پل سے بھی تیزی سے گزر جائے گا. جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت پہ اس دنیا میں چل لے گا یہ اس دنیا میں پل صراط کی طرح ہے. تو جو یہاں پہ اس پل پہ چل لے گا تو وہ اس پل پہ بھی علماء نے لکھا ہے وہ چل لے گا. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس پل کی تیاری کے لیے اس پل پہ پریکٹس اپنی شروع کی ہوئی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے کی پریکٹس ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ اور پورا جو دین ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، روحانیت ہے اور تبلیغ دین ہے. اس سے نکل کر کے کوئی بھی چیز دین کی باہر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں.
اللہ اکبر. اب ایک سوال ہے کہ عقائد میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ پہلے نمبر پہ عقائد ہے نا، تو عقائد میں کیا چیزیں آتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ ایمان مفصل جو آپ سبھی نے یاد کی ہوئی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. عقائد میں سر فہرست اللہ پر ایمان ہے، پھر فرشتوں پر ایمان ہے، پھر کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اور قیامت پر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان ہے. بالکل آسان باتیں میں کر رہا ہوں جو آپ کی جو ہے سمجھ میں آ سکیں. اب جو عقائد میں پہلے نمبر پہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، تو اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک گلہ شکوہ بنتا ہے، اور وہ کافی حد تک درست بھی بنتا ہے، کہ جو ہمارے احباب ہیں وارثان منبر و محراب، وہ توحید کے حوالے سے بات نہیں کرتے، اور توحید کو مانے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو بات ہونی چاہیے توحید کی بھی، بندوں کو اپنے رب کا تعارف ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے سارے نبیوں نے توحید کے ڈنکے بجائے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے اپنی توحید کی بات نہ کی. اللہ اکبر. تو علماء نے لکھا ہے. اب یہ توحید اللہ کے حوالے سے جو ایمان ہے وہ سن لیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، بس وہی عبادت کے لائق ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، ہر حد اور حدود سے پاک ہے، ہر کمی کمزوری سے، نقص سے، عیب سے بھی وہ پاک ہے. کائنات کی ہر چیز اس مالک کا پتہ دے رہی ہے، اور جہاں بھی بندہ نظر اٹھاتا ہے اسی کی کاریگری نظر آتی ہے. کائنات میں انسان بھلا کس طرح جو عجائب و غرائب ہیں، کس طرح اللہ رب العزت نے جو رکھے ہیں زمین کے حوالے سے، آسمانوں کے حوالے سے، کس طرح انسان جو ہے اس کا احاطہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اب میں اس حوالے سے مثالیں نہیں دینا چاہتا، لیکن آخری باتیں سن لیں کہ ساری کائنات کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، ساری مخلوقات کا رازق بھی وہی ہے، ساری قدرتوں کا، ساری طاقتوں کا مالک بھی وہی ہے. وہ سن لیں کہ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس کی محتاج ہیں. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے اپنے رب کے متعلق. اللہ اکبر. یہ میں نے کیوں بات کی؟ اس لیے بات کی کہ آج نوجوان طبقہ جو ہمارا ہے نا، وہ سوشل میڈیا پہ اکثر وہ دیگر جو لوگ ہیں نا ان کو بھی سنتے ہیں. تو ایک بات جو ہے نا بڑی گردش کر رہی ہے کہ جب توحید بیان کی جاتی ہے نا، توحید بیان کی جائے تو پھر نبیوں کی توہین آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اور جب میں نے ایک دو صاحب جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا، میں نے جب بات کی کہ یار مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا دے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہو اور اپنے نبیوں کے حوالے سے کوئی کمزور بات کی ہو، ایک مقام مجھے دکھا دے. اب وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بھئی بڑا موقع مل گیا ہے. تو اس نے سب سے پہلے سورہ اخلاص پیش کی. دیکھیں جی پوری کی پوری توحید پہ مبنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. میں نے کہا یار بالکل توحید پہ مبنی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کل جو لفظ کل ہے اس کو یار تو نے نہیں پڑھا. پڑھا تو ہے، تجھے سمجھ کیوں نہیں آئی
کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، لیکن اس نے اپنی توحید کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان سے سننا پسند کیا۔ قل کا کیا معنی ہے؟ کیا میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجیے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ رب العزت اپنی توحید بھی اسی کی مانتا ہے جو نبیوں کے ذریعے اللہ کو ایک مانتا ہے۔ نبیوں کا دامن چھوڑ کے کوئی لاکھ بار اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ فرماتا ہے بات سچی ہے، پھر بھی میں تیری اس بات کو بھی قبول نہیں فرماتا، تیری توحید میری بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اب ہم نے سابقہ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ اب قیامت تک آقا کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑ کے اگر کوئی پہلے نبیوں کے ذریعے بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کافر ہے۔ وہ کیسے؟ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلمہ پڑھیں، اللہ کا نبی کہیں، اللہ کی توحید ان کے پاس اگر صحیح وہ مانے، توحید بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دامن بھی ہو، تو ایمان سے بتائیں وہ مسلمان ہوں گے؟ نہیں ہے مسلمان یار، یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں آج کے دور میں، اللہ کی توحید کو صحیح طرح مانے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب سے لے کر کے قیامت تک آقا کریم علیہ السلام کا دامن ہوگا تو بس وہی توحید اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک نعت لکھتے ہیں تو اس میں یہ شعر ہے، قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب ایک ایمان سے آپ نے بات بتانی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی توحید کی بات کر رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری والا نہیں ہے، تو یہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کیوں سنوا رہا ہے؟ اے مالک، ہمارا سوال ہے، جب تیرے پاس طاقت موجود ہے، قدرت موجود ہے اور یہ ساری تیری مخلوقات ہیں، تو اپنی توحید کی بات کر، ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ اے مالک، تو کر سکتا ہے، پھر بھی اپنے بندوں کی جو ہے، اپنے بندوں سے اپنی توحید کی ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو لفظ کل پہ غور کرو، کر سکتا ہوں پھر بھی نہیں کرتا، کیوں؟ تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں مالک ہو کر طاقت کے باوجود کر بھی سکتا ہوں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس سوال کا جواب میں نے قرآن میں لفظ کل لگا کے دے دیا ہے۔ جب میں مالک ہو کر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی بات تم سے نہیں کرتا تو میرے بندو تم تو عاجز ہو، تم میرے حبیب کا دامن چھوڑ کے مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑ کر کے تم مجھ سے کیسے باتیں کر سکتے ہو؟ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات پکی ٹھکی ذہنوں میں بٹھا لیں، ایسی توحید جو آقا کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر کی جائے، مانی جائے، یا آقا کریم علیہ السلام کی توہین ہو اس میں، تو ایسی توحید جو ہے اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
آگے چلیں، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کے متعلق جو آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین تھے نا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اور میں آل اولاد سے پاک ہوں۔ اب فرشتوں کے متعلق عقیدہ کیا ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور ان میں مذکر مؤنث نہیں ہے۔ یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو یہ درس نظامی کی کتاب ہے عقائد نصفی، تو امام نصفی نے لکھا ہے، جتنے بھی فقہا سابقہ گزرے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے فرشتوں میں مذکر مؤنث نہیں ہے۔ اب یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، کچھ لوگ فرشتوں کو مذکر اور مؤنث کے حوالے سے باتیں منسوب کرتے ہیں، تو بالکل وہ غلط باتیں ہیں۔ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے ہیں، مالک جیسا فرماتا ہے اسی طرح یہ کر گزرتے ہیں۔ اب آ جائیں کتابوں کے متعلق۔ آپ نے 4 کتابیں سنی ہوئی ہیں یا نہیں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ لیکن 100 صحیفہ بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الرضوان پہ وہ بھی نازل کیا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ اعلیٰ میں بھی آتا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ 100 صحائف اور 4 جو ہیں وہ آسمانی کتابیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 104 آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ انبیاء کرام علیہم الرضوان پہ نازل کی۔ اچھا، اب جو عقیدہ ہے وہ سمجھ لیں، وہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا، اس وقت وہ بدل چکی ہیں، اس وقت وہ اصلی حالت میں نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کا ذمہ جو ہے اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے۔ اچھا، سابقہ بھی کتابیں ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ سچیاں تھیں، بالکل سچی کتابیں تھیں، وہ نبی بھی سچے تھے، لیکن اس وقت وہ بدل چکی ہیں۔ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کی کہ آج عقیدہ یہ پھیلایا جا رہا ہے، پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصلی کتاب نہیں ہے۔ تو اس شوشے کے خاتمے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات سنائی، اور اس پہ پھر ہزارہ دلائل ہیں۔ اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، وہاں بات ہوگی تو پھر ادھر لمبی بات ہو جائے گی۔ آگے چلیں، آگے ہے رسولوں پر ایمان۔ کیا ہے؟ اچھا، ایک یہ تھوڑی سی بریک بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، رسول کتنے ہیں؟ 313۔ رسول کتنے ہیں؟ 313 نبی، باقی جتنی بھی تعداد ہے وہ نبیوں کی۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو 313 ہیں وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن باقی جتنے ہیں وہ نبی ہیں، وہ رسول نہیں ہے۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ پرائمری میں استاد ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ماسٹر وہ بھی ہوتا ہے جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، دیگر بھی استاد ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں، لیکن جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے نا وہ ماسٹر بھی ہوتا ہے لیکن ہر ماسٹر ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب سابقہ نبیوں پہ، رسولوں پہ ہم نے ایمان لانا ہے کہ وہ سچے تھے، ٹھیک ہے نا؟
اور اپنے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، عظمتیں بھی بیان کرنی ہے، شانیں بھی بیان کرنی ہیں، اور ڈنکے بھی آقا کریم علیہ السلام کے اب بجانے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ایڈ کرنے والی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو سب سے بڑی شان ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے سر پہ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا سونا جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیں تو آگے ہے قیامت کو ماننا۔ ایک وہ قیامت ہے جو سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے نا، بڑی قیامت جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ ایک اور بھی قیامت ہے جس کا ذکر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجیے قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تیاری کر لی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کوئی نہیں کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو وہ بڑی قیامت ہے نا، تو ایک جب مرتا ہے نا بندہ، مم مات یوم القیامت، مرنے والے کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس قیامت کا ذکر تو کرتے ہیں جو بڑی قیامت ہے، لیکن اس کا ذکر ہم نہیں کرتے کہ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جو قیامت کے معاملات ہیں اس بندے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے قیامت کو بڑا دور سمجھ رکھا ہے نا، ابھی صدیاں رہتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارے اور قیامت کے درمیان صرف ایک لمحے کا فاصلہ ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، مرتے ہی مرنے والے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ آخرت کے معاملات اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، تو جب ایک لمحے پہ قیامت کھڑی ہے تو پھر ہم جو ہے انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کا مضمون انتہائی مشکل ترین مضمون ہے، لیکن علماء نے اس کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے نہ تو فل اختیار دے کے بھیجا ہے کہ بالکل ہی با اختیار ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور بنایا ہے کہ قدم بھی اٹھانا ہے تو پوچھ کے اٹھانا ہے۔ اب اس کی مثال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جب پوچھی جاتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت بتلائیے کہ انسان مجبور ہے یا پھر با اختیار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے یا احادیث مبارکہ کے دلائل دے کے سمجھاؤں یا پریکٹیکل کر کے دکھا دوں؟ پریکٹیکل کر کے دکھا دوں؟ تو وہ سیدھا سادہ آدمی تھا نا، تو اس نے پھر کہا کہ حضرت اگر پریکٹیکل بات ہو جائے تو ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو پھر پوچھنے لگا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بندہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا یار ایک پاؤں اوپر کر لو، ایک پاؤں اوپر کیا، آپ نے فرمایا یار دوسرا بھی اوپر کر لو۔ تو اب وہ کہنے لگا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا بس تیرا اختیار ایک پاؤں اٹھانے پہ ہے، دوسرے پہ اختیار نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، نہ اللہ نے آپ کو بالکل جو ہے وہ با اختیار چھوڑ دیا ہے کہ بالکل اپنی من مانی کرو، اور نہ ہی جو ہے وہ مجبور بنا کے بھیجا ہے۔ انسان کو عقل و شعور کی دولت عطا کر کے اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا رستہ بھی دکھا دیا ہے، اور کچھ نہ کچھ اختیار بھی دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ شمس میں بھی کیا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی کیا ہے کہ اب میرے بندے جو تجھے تھوڑا سا اختیار دیا ہے نا،
اور عقل و شعور کو استعمال کر کے تو نے سچائی کے راستے پہ چلنا ہے. اب کوشش کے باوجود جو نتیجہ نکلے گا اسے علماء نے لکھا ہے تقدیر کہتے ہیں. کوشش کرنے کے بعد جو نتیجہ اللہ کی طرف سے نکل جاتا ہے تو پھر اسے تقدیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ کتنے حادثات ہوئے ہوں گے, آپ ادھر جاننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے, نہ چاہتے ہوئے کون ہے جو آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, تو آپ تھوڑا سا توجہ کریں. آپ ادھر جاننا ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن ایسی مجبوری کیا بنی, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ روٹ اختیار کرنا پڑا, وہاں پہ جانا پڑا, اور اچانک آپ کے ساتھ حادثہ ہو جاتا. تو اسی کو تقدیر کہتے ہیں. جہاں پہ بندہ کچھ نہ کر سکے, سب کچھ کرتے کرتے کچھ نہ کر سکے, تو وہاں پہ پھر اللہ رب العزت کی تقدیر شروع ہوتی. تو یہ عقائد کے حوالے سے میں نے بنیادی باتیں کی. اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ عبادات کا ہے. عبادات میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, بڑی مشہور ہے, برکت کے لیے عربی میں پڑھ لیتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ 5 ہیں. ایک کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے. اب اس کو مزید جب قرآن حدیث کو ہم ملاتے ہیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے. وہ کیا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, صاحب نصاب پہ زکوٰۃ, صاحب استطاعت پہ حج, عشر فصلوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی واجب ہے, اور اسی طرح جو صدقہ فطر ہے وہ بھی واجب ہے. اب عبادات کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ. اب اس کو اینڈ کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اگلا جو پورشن ہے وہ ہے اخلاقیات کا. کیا ہے؟ جسے معاملات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اخلاقیات کیا ہیں؟ وہ حقوق العباد ہے. حقوق ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, غریبوں کے حقوق, ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ. اب اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ جب ماں باپ کے حقوق سرے فہرست ہیں تو پھر باپ سے بھی 3 گنا بڑھ کے جو حق ہے وہ ماں کا ہے. اخلاقیات میں, معاملات میں, بندوں کے حقوق میں پہلے نمبر پہ مجھ پہ اور آپ سبھی پہ جس ہستی کا حق ہے باپ سے بھی 3 گنا زیادہ, اس ہستی کا نام ماں ہے. پھر باپ کا حق ہے, اور پھر آپ کی بیوی اور بچوں کے حقوق ہیں. وہ کیا ہیں کہ آپ نے تمام بنیادی ضروریات جو ہیں وہ اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی ہے. ان کی جو تربیت ہے آپ نے ہر حوالے سے اس کا خیال رکھنا ہے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا کھانا دینا ہے تو اچھی تعلیم بھی دینی ہے, تربیت بھی دینی ہے, یہ بھی ان کا حق ہے جو ہم سبھی نے ادا کرنا ہے. آگے چلیں. پڑوسیوں کے حقوق. پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے صرف ایک اشارہ کروں گا. یہ سورہ ماعون ہے نا, ماعون, ماعون لفظ آپ پڑھ کے دیکھ لیں, حدیث مبارکہ میں موجود ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کہ یہ ماعون کیا ہے, ماعون کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پڑوسی جب دوسرے سے جو عاریتاً چیزیں تھوڑی دیر کے لیے بندہ لیتا ہے نا, یہ چھری دے دیں, یہ پلاس دے دیں, یہ جو ہے فلانی چیز دے دیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھوڑی دیر بندہ لیتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے, اس کا ذکر سورہ ماعون میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو اگر تمہارا پڑوسی کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز مانگ لے تو پھر منع نہیں کرنا, اس کو دے دینا. اچھا صحابہ بیان کرتے ہیں, سیاستہ کی حدیث پاک ہے, ہم جو ہے نا کھانا لینے کو بھی ماعون میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کھانا پرانے وقتوں میں یہ بڑا رواج تھا, یہ بزرگ بیٹھتے ہیں کہ جب اچھا کھانا بنتا تھا نا تو ہم پڑوسیوں کو بھی بھیجا کرتے, ان کے ہاں بنا ہے تو وہ بھی بھیجا کرتے تھے.
ان چیزوں کو بھی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم معاون میں شامل کیا کرتے ہیں۔ آج یہ شاید ایسی کوئی صورتحال بن چکی ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا عطا پتہ نہیں ہے، خبر بھی نہیں، یعنی اس حد تک بھی ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی۔ اب غریبوں کا جو ہے خیال رکھنا، غریب جو حقدار ہیں، مانگنے والے ہیں، سائلین ہیں، وہ جب آتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے میرے بندو تمہارے رزق میں ان کا بھی حصہ موجود ہے، یار اپنی طرف سے نہ دو، جو ان کا حصہ بنتا ہے بس وہ دے دو۔ اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر اچھے لفظوں کے ساتھ اسے جو ہے آپ رخصت دے دیں، بارک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، کوئی بھی خیر کا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں کہ ہر مسلمان کے ایک دوسرے پہ جو حقوق ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 حق ہیں۔ ایک حدیث پاک میں 4 ہیں، دوسری میں 5 ہیں، اور تیسری حدیث مبارکہ میں 6 حق ہیں۔ اب وہ سن لیں کون کون سے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، چاہے گھر جا رہے ہوں، تو آپ نے مسلمان کو سلام کرنا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حدیث پاک پہ عمل کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک جھاڑی آ جاتی نا، جھاڑی، اس کو کہہ لیں ایک پلر آ گیا ہے، ادھر سلام دیا ہے، جھاڑی آ گئی ہے، پھر ملاقات ہوئی ہے، پھر صحابہ کرام سلام کر دیا کرتے۔ ہم کہتے ہیں یار ابھی گلی میں ملا ہے تو ابھی بس 2 منٹ ہی ہوئے نا تو اب ہم سلام نہیں دیتے۔ اب صحابہ کرام کا معمول پڑھیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام ہوتی تو پھر ایک دفعہ کسی ساتھی کو کہتے آؤ ایک چکر جو ہے بازار کا لگا کے آتے ہیں، تو وہ کہتے حضرت کوئی کام ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں لینی دینی نہیں ہے، لیکن 40 کا عدد میں نے سلام کے حوالے سے پورا کرنا ہے کہ آج جو ہے وہ 40 بار میں کسی مسلمان کو سلام نہیں کہہ سکتا۔ اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے آپ بازار کا سفر وہ کیا کرتے تھے۔ سلام کرنا یہ مسلمان کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اب دوسرا حق سن لیں کہ اگر چھینک آئے تو پھر اس کا جواب دینا۔ چھینک آپ نے سنی ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اس میں ہماری غفلت موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے نمبر پہ اگر وہ دعوت دے آپ کو تو آپ نے قبول کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنی ہے، اگر کوئی مشورہ مانگے تو صحیح اللہ سے ڈر کے دینا ہے، اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے آپ نے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہر مسلمان کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم سبھی کو ادا کرنا چاہیے۔ اب عقائد کے حوالے سے بات ہو چکی، عبادات کے حوالے سے بات ہو چکی، اور پھر آگے جو ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی بات مکمل ہو چکی۔ اب چوتھا جو پورشن ہے وہ ہے روحانیت کا، للہیت کا، اخلاص کا۔ بالکل مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہے، اور پھر اخلاقیات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کر رہا ہے تو صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو یہ للہیت ہے۔ کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہے، یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اڑوسیوں پڑوسیوں کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنی ہے تو نیت کیا ہو؟ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے، تو یہ للہیت ہے، اخلاص ہے، اور اسے آپ تقویٰ کہہ لیں، آپ اسے قلب و نظر کا نور کہہ لیں۔ یہ سارے نام جو ہے نا وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے بھی وضاحت کی۔ اب خود سوچیں، جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ہمارا جو عمل ہے وہ صحیح ہوگا، حقوق اللہ کی ادائیگی ہماری ہوگی، حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی، اور پھر اس میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔
آپ سیدھے جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں. اب علماء نے لکھا ہے، آخری بات سن لیں کہ جو دعوت و تبلیغ ہے، تبلیغ دین ہے، یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں، للہیت بھی موجود ہے. جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں، اگر یہ رستہ دوسروں کو نہیں دکھاتے تو پھر ممکن ہے اللہ رب العزت آپ کے ساری عبادات پہ، اخلاقیات پہ، جتنے بھی اعمال ہے وہ رد فرمائے. اب آخری جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے؟ جس رستے پہ چل چکے ہیں نا، پھر اس رستے کی آپ نے دنیا والوں کو دعوت دینی ہے، سبھی کو دعوت دینی ہے. آؤ اپنا عقیدہ بھی درست کر لو، آؤ اپنا عمل بھی درست کر لو، آؤ ہم اس دنیا کو جنت بنائیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا جتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا، تعلق ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو یہ دعوت دینی ہے. اور اس پہ بس آخری حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ مشکات میں موجود ہے، اور 5152 نمبر ہے، وہاں پہ یہ موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو بستی ہے نا، اس کو پہلے آسمان تک لے کر کے آؤ اور اس کو الٹا کر دو، یہ سارے جو ہے تباہ و برباد ہو. اب جبریل علیہ السلام آسمانوں کو چھوڑ کر اس بستی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک اللہ کا ولی موجود ہے، اللہ کا نیک بندہ موجود ہے. اب حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں، اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، باعمل بندہ ہے. لیکن جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مالک تیرا ایک بندہ موجود ہے، اس کو نکال لیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو پہلے رگڑا لگانا ہے، باقیوں کو بعد میں رگڑا لگانا ہے. اب جبریل علیہ السلام نے پوچھا مالک وجہ کیا ہے؟ اب حدیث پاک کے لفظ سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ. یہ عجیب میرا بندہ ہے کہ ساری دنیا گناہوں میں ملوث ہے، وہ میری مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اسے اپنی جنت کی پڑی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑا کہ یہ کیوں جہنم کے رستے پہ چل چکے ہیں. بس ایک لمحے کے لیے اگر آ جاتا نا اس کے ماتھے پہ شکن، تو پھر میں اس کو معاف کر دیتا. بس اپنی جنت پکی کرنے کے چکروں میں یہ میری عبادت کرتا رہا ہے، اس لیے مجھے اس پہ بڑا غصہ ہے. اس کو پہلے رگڑا لگاؤ، باقیوں کو بعد میں رگڑا لگاؤ. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں پہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے کمزوری ہے. آپ جتنے آپ بھی بیٹھے ہیں آپ اس کو درست کریں، ٹھیک ہے؟ توحید جو کوئی کہے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، یہ ذہن میں رکھ لیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے بات کی نا، یہ جتنے بھی دیگر مسالک کے لوگ ہیں، یہ جتنی بھی آیات لے کے آئیں گے نا، ان آیات کو آپ نے دیکھنا ہے پہلے لفظ کل موجود ہوگا. آپ نے کہنا ہے کہ یار پہلے لفظ کل کو دیکھو. جتنی باتیں اللہ نے اپنی توحید کی ہیں، شانیں اپنی بیان کی ہیں، لیکن اس نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے منہ سے سنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے ایک جو ہے وہ جواب دینے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے. اور پھر اعمال بھی کریں. زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، نہ جانے اگلا لمحہ ہماری قیامت شروع ہو جائے. اس لیے تیاری کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ دیں، صاحب استطاعت ہیں حج ضرور ادا کریں. ورنہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو کر کے حج نہیں ادا کرے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے. اپنے اخلاقیات ہیں، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دیگر جو حقوق ہیں وہ ہم سب ادا کرنے کی کوشش کریں. اور آج سے یہ نیت کر لیں میں نے جو کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، جس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی دنیا میں ریاکاری اور شہرت اور دکھلاوے کے لیے کرنی ہے،
بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور جب اس حد تک آپ کا قلب و باطن پاک ہو جائے، سینہ صاف ہو جائے، اندر بھی نور موجود ہو، باہر بھی نور موجود ہو، تو پھر اس نور کو اپنے تک نہیں رکھنا، وہ نور لے کر کے آپ نے نکلنا ہے، گلی میں نکلنا ہے، محلے میں نکلنا ہے، پوری دنیا تک آقا کریم علیہ السلام کے دین کا اس نور، قرآن کے اس نور کو گلی گلی، محلے محلے، اور پھر اپنے ملک کی سطح تک، پوری دنیا تک ہم سب نے پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے یہ کوشش کی کہ جامع انداز میں آپ کے سامنے پورے کے پورے دین کے خلاصے کو، نچوڑ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کر سکوں. یہ شاید میں سمجھتا ہوں قبلہ شاہ صاحب آپ کی آمد ہے اور آپ کا فیضان ہے کہ الحمدللہ شاہ جی نے جو ایک بات کی ہے نا، وہ بڑی مزے کی ہے. یار یہ نہ دیکھے تعداد کتنی ہے، یہ دیکھے محبت والے سننے کے لیے جو آئے بیٹھے ہیں، وہ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں. اب معراج کی آخری بات میں جو شاہ صاحب کی وجہ سے شاید مجھے یاد آئی ہے، معراج کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں جاتا ہوں، میرا استقبال کرنے حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، میرا استقبال کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں چچا جان بس ایک بات بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی بات؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں چچا حمزہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے مقبول ترین عمل کون سا ہے، محبوب ترین عمل کون سا ہے، اور وہ عمل بتلائیے جو میزان پر بھی وزنی ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو، میزان پر بھی وزنی ہو، وہ عمل بتلائیے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا فضیلت والا عمل ہے، میزان پہ بڑا وزنی عمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی اور عمل. اب صحیح حدیث پاک جو مستدرک للحاکم میں موجود ہے اور صحابہ کے احوال جتنے بھی علماء نے کتابیں لکھی ان میں موجود ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی شان سننے کے لیے، آپ کی عظمتیں سننے کے لیے محفل بپا کرتا ہے، یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہے. تو آج کی محفل الحمدللہ یہ فرحان بچے کے والد نے، انہوں نے منظور صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے دعوت دی اور مجبور کیا کہ ضرور آنا ہے. تو اللہ رب العزت میری آپ کی سبھی کی اور ان کی جو